بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً اپنے فرامین کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق قرآنی آیات کا نزول بھی ہوا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کے 4 سال بعد 5 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی ایک کرامت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی مدت حمل صرف 6 ماہ ہے اور وہ 2 ہستیاں ہی زندہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بچہ بھی جس کی مدت حمل 6 مہینے ہو وہ زندہ نہیں رہا۔ وہ 2 ہستیاں کون کون سی ہیں؟ ایک اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور ایک وہ ہستی جن کا ذکر خیر ہم آج کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل صرف 6 ماہ ہے اور اللہ جل مجدہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ اللہ جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ اللہ کی محبت پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً مسکین کو، ویتیماً اور یتیم کو، واسیرا اور قیدی کو۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ حسنین کریمین یعنی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اور کنیز حضرت سیدہ فدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں نے منت مانی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان شہزادوں کو شفا عطا فرمائے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ اللہ جل مجدہ نے ان دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک یہودی کے پاس سے 3 سا جو لے کر آئے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو پیسا، ان کا آٹا بنایا اور ہر روز 1 سا کی روٹیاں بناتی۔ جب افطاری کا ٹائم آیا تو ایک شخص نے صدا لگائی، کہا کہ اہل بیت کہ غرانوں، میں مسکین ہوں، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا فرما دو۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ روٹیاں اٹھائی اور اس مسکین کے حوالے کر دی۔ خود ان تینوں ہستیوں نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا۔ جب دوسرا دن آیا تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر 1 سا کی روٹیاں بنائی اور افطاری کے لیے یہ تینوں ہستیاں تشریف فرما ہوئی۔ پھر دروازے پر صدا ہوئی کہ میں یتیم ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا فرما دے۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ روٹیاں اس یتیم کے حوالے فرما دی۔ جب تیسرا دن آیا تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر 1 سا کی روٹیاں بنائی اور افطاری کے ٹائم یسیاں بیٹھی تو پھر دروازے پر صدا ہوئی کہ میں اسیر یعنی قیدی ہوں،
کچھ کھایا نہیں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا فرما دو۔ تو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ روٹیاں اٹھائی اور اس اسیر یعنی قیدی کو دے دی۔ اللہ جل مجدہ کو اہل بیت اطہار کی کرانے کی ایک کام، ایک فعل اتنا پسند آیا، اللہ جل مجدہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب علیہ السلام پر اس آیت کو لے کر جائیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی محبت کے اندر مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل مجدہ نے اہل بیت اطہار کے اس فعل کو بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں دنیا کے اندر اہل بیت اطہار کی پکی سچی محبت اور ان کی غلامی نصیب فرمائے، اور کل بروز قیامت اہل بیت اطہار کے سائے کے اندر ہمیں اٹھنا نصیب فرمائے، اور انہی کے زیر سایہ اللہ تعالی ہمیں جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔